بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ایک نئی فصل شروع کریں گے۔ اس فصل کے تحت مصنف رحمہ اللہ نے ان مسائل کو ذکر کیا ہے جو گواہوں کی گواہی سے لوٹنے کے متعلق ہیں، یعنی پہلے گواہوں نے گواہی دی، پھر اس کے بعد رجوع کر لیا کہ ہم نے اس گواہی میں غلطی کی ہے یا ہم نے جھوٹ بولا ہے، تو اس سے متعلقہ جو مسائل ہیں ان کو مصنف رحمہ اللہ نے اس فصل کے تحت ذکر کیا ہے۔ ان مسائل کو 4 ابحاث پر ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بحث یہ ہے رجوع کے معتبر ہونے کی شرط کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ رجوع کا حکم کیا ہے، گواہی سے لوٹنے کا حکم کیا ہے، اور تیسری بحث یہ کہ 4 ایسے فروعات ذکر کی ہیں، 4 ایسے مسائل ذکر کیے ہیں جو اس بات پہ دلالت کرتے ہیں کہ گواہی کے اندر جب گواہ لوٹتے ہیں، اپنی گواہی کو جھوٹا قرار دیتے ہیں، تو جو افراد پیچھے بچ جاتے ہیں ان کا اعتبار کیا جاتا ہے زمان کے اندر۔ اور چوتھی جو بحث ہے اس کا عنوان یہ ہے کہ رجوع کی وجہ سے جو زمان لازم آتا ہے اس سے متعلقہ مسائل، اس سے متعلقہ 8 مسئلے مصنف رحمہ اللہ نے ذکر کیے ہیں۔ ان میں سے 3 مسائل آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے، تو پہلے عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں لا رجوع عنها الا عند قاض فإن رجع عنها قبل الحكم بها سقطت ولم يضمنه وبعده لم يفسخ، أي إن رجع عن الشهادة بعد حكم القاضي لم يفسخ الحكم وضمن ما أتلفاه بها إذا قبض مدعاه دينا كان أو عينا، حتى إذا قضى القاضي ولم يقبض المدعي مدعاه لا يجب الضمان بل يتوقف الضمان على القبض فلما قبض يضمن الشهود۔ وعند الشافعي رحمه الله لا ضمان على الشهود إذا رجعوا إذ لا اعتبار للتسبيب عند وجود المباشرة وهو حكم القاضي، قلنا إذا تعذر تضمين المباشر وهو القاضي لأنه ملجأ في القضاء يعتبر التسبيب، فإن رجع أحدهما ضمن نصفا والعبرة للباقي لا للراجع، فإن رجع أحد 3 شهدوا لم يضمن لبقاء نصاب الشهادة، وإن رجع آخر ضمن نصفا لأن نصف نصاب الشهادة باق، وإن رجعت امرأة من رجل وامرأتين ضمنت ربعا، وإن رجعتا ضمنتا نصفا، وإن رجعت 8 من رجل و10 نسوة فلا غرم، وإن رجعت أخرى ضمنت 9 ربعا لبقاء 3/4 النصاب، وإن رجع الكل فعلى الرجل سدس عند أبي حنيفة رحمه الله ونصف عندهما، وما بقي عليهن على القولين لهما إن الرجل الواحد نصف النصاب، والنساء وإن كثرن يقمن مقام رجل واحد، ولأبي حنيفة رحمه الله إن كل امرأتين مع الرجل تقوم مقام رجل واحد، وإن رجعن فقط فنصف إجماعا لبقاء نصف النصاب وهو الرجل، وغرم رجلان شهدا مع امرأة ثم رجعوا لا هي لأنه لم يثبت بشهادة المرأة الواحدة شيء۔ یہ ہے آج کے ہمارے سبق کی عبارت۔ اس عبارت کے اندر سب سے پہلا جو مسئلہ مصنف رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ رجوع کے معتبر ہونے کے لیے کیا شرط ہے، تو عبارت دیکھیے لا رجوع عنها الا عند قاض، کہ رجوع معتبر نہیں ہوتا گواہی سے مگر یہ کہ قاضی کی مجلس میں۔ تو گواہی سے رجوع معتبر ہونے کی شرط یہ ہے کہ قاضی کی مجلس کے اندر گواہی کا انکار کیا جائے، چاہے اسی قاضی کی مجلس میں جس کی مجلس میں انہوں نے گواہی دی تھی، یا کسی اور قاضی کی مجلس میں وہ گواہی دے دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رجوع توبہ کا نام ہے، اور توبہ گناہ کی غلطی کے حساب سے کی جاتی ہے، تو یہاں پر جو ان کا گناہ ہے، جو ان کی غلطی ہے، وہ علانیہ ہے کہ انہوں نے قاضی کی مجلس میں گواہی دی تھی، غلط گواہی کو اظہار کیا تھا، اس لیے ان کا رجوع اور توبہ بھی علانیہ ہونی چاہیے، قاضی کی مجلس کے اندر ہی ہونا چاہیے۔ تو یہ شرط ہے رجوع کے معتبر ہونے کے لیے کہ کسی بھی قاضی کی مجلس کے اندر گواہی سے رجوع کیا جائے۔ دوسری بحث ہے کہ رجوع کا حکم کیا ہے، یعنی اگر کسی نے رجوع کر لیا
تو پھر اس کا کیا حکم ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ اگر قاضی کے فیصلے سے پہلے رجوع کر لیا جاتا ہے تو پھر اس کو تعزیر کی جائے گی، سزا دی جائے گی، اور اس کی گواہی بھی باطل ہو جائے گی، اس کی گواہی کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ اور اگر قاضی نے اس کی گواہی پر فیصلہ کر دیا تھا تو قاضی کا فیصلہ برقرار رہے گا، اس کے رجوع سے وہ فیصلہ ختم نہیں ہوگا، البتہ اس کی گواہی کی وجہ سے جو نقصان ہوا مدعا علیہ کا، اس کا ضمان اس پر لازم ہوگا۔ فرماتے ہیں فَإِن رَجَعَا، اگر دونوں گواہ رجوع کر لیتے ہیں عنہا عن الشہادہ یعنی گواہی سے، قبل الحکم بہا قاضی کے اس گواہی کے ذریعے فیصلے سے پہلے، سقطت، پہلا کام یہ کہ وہ گواہی ساقط ہو جائے گی، اور دوسرا یہ کہ ان کو تعزیر کی جائے گی، سزا دی جائے گی۔ وَلَمْ يَضْمَنَاهُ، اور وہ ضامن نہیں ہوں گے کیونکہ قاضی کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا اور ان کی گواہی بھی مردود ہو گئی ہے۔ وَبَعْدَهُ لَمْ يَفْسَخ، اور اگر قاضی نے ان کی گواہی کی بنیاد پر فیصلہ کر دیا تو اب ان کا رجوع قاضی کے فیصلے کو ختم نہیں کرے گا، قاضی کا فیصلہ اس رجوع کی وجہ سے ساقط نہیں ہوگا۔ ای ان رجع عن الشہادت بعد حکم القاضی لم یفسخ الحکم، مطلب یہ ہے کہ اگر وہ قاضی کے فیصلے کے بعد اپنی گواہی سے رجوع کرتے ہیں تو قاضی کا فیصلہ فسخ نہیں ہوگا، ختم نہیں ہوگا۔ قاضی کے فیصلے کے ختم نہ ہونے کی دو وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ گواہوں کے دونوں کلام متناقض ہیں، متضاد ہیں، پہلا قول وہ دوسرے قول کی مخالفت کر رہا ہے اور دوسرا قول وہ پہلے قول کے برعکس ہے، اس کے الٹ ہے۔ تو جب ایک ہی فرد کی طرف سے دو ایسے کلام آ جائیں، ایسی باتیں آ جائیں جو آپس میں متناقض ہوں، تو وہ دونوں باتیں ساقط الاعتبار ہوتی ہیں، ان کا کوئی اعتبار نہیں کیا جاتا۔ اور ایک ایسا کلام جو ساقط الاعتبار ہو، اس کی بنیاد پر صادر شدہ فیصلے کو نہیں توڑا جا سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ گواہ کی دونوں باتیں، یعنی پہلے گواہی دینا اور پھر گواہی سے رجوع کرنا، یہ دونوں باتیں سچائی اور جھوٹ کا احتمال رکھتی ہیں۔ یعنی ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اس کا پہلا قول سچا ہے یا اس کا رجوع سچا ہے، دونوں کے اندر کذب کا احتمال ہے، جھوٹ کا احتمال ہے۔ لیکن یہاں پر جو پہلی گواہی ہے جس کی بنیاد پر قاضی نے فیصلہ کیا ہے، اس کے ساتھ مرجح موجود ہے، وہ مرجح قاضی کا فیصلہ ہے کہ ایک گواہی کے ساتھ قاضی کا فیصلہ منسلک ہو گیا اور بعد میں جو رجوع ہے اس بات کے ساتھ کوئی مرجح نہیں ہے، تو اس لیے پہلی بات کا اعتبار کیا جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں وَضَمِنَ مَا أَتْلَفَاهُ بِهَا، وہ دونوں گواہ ضامن ہوں گے جو بھی انہوں نے اپنی گواہی کے ذریعے ضائع کیا، یعنی مدعا علیہ کے حقوق کو، مدعا علیہ کے مال کو ضائع کیا۔ کب؟ اذا قبض مدعاہ دینا کان او عینا، جب قبضہ کر لیا مدعی نے مشہود بھی چیز پر، مدعا چیز پر جس پر دعویٰ کیا گیا تھا، چاہے وہ دین ہو، مثلا سونا چاندی ہے، روپے پیسے ہیں، یا پھر وہ عین ہو، کپڑا ہے، یا دیگر اس طرح کی چیزیں ہیں۔ آگے وضاحت دیکھیے حتی اذا قضى القاضی، اگر قاضی نے فیصلہ کیا ولم يقبض المدعی مدعاہ لا يجب الضمان، قاضی نے فیصلہ کیا اور مدعی نے مدعا پر یعنی مشہود بھی پر قبضہ نہیں کیا تو گواہوں پر ضمان واجب نہیں ہوگا، بل يتوقف الضمان على القبض، بلکہ وہ ضمان موقوف ہوگا قبضے پر، کہ جب تک مدعی وہ مدعا پر قبضہ نہیں کرتا تو یہ گواہ مدعا علیہ کو تاوان ادا نہیں کریں گے۔ فلما قبض یضمن الشہود، جب انہوں نے قبضہ کر لیا تو پھر گواہ ضامن ہوں گے۔ اس مسئلے کی بابت امام شافعی رحمہ اللہ کا اختلاف ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ گواہوں کو تاوان لازم کرنا، گواہوں کو ضامن بنانا یہ درست نہیں ہے، بلکہ قاضی کو یہ تاوان لازم کیا جائے گا، قاضی اس کا ضامن بنے گا۔ اور وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ لا اعتبار للتسبیب عند وجود المباشرۃ، کہ جب مباشر موجود ہو، چیز کا عمل کا خود ارتکاب کرنے والا موجود ہو، تو اسباب فراہم کرنے والے کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اس قانون اور قاعدے کا اس مسئلے کے ساتھ ہی تعلق ہے کہ جو گواہ ہیں وہ مسبب ہیں، یعنی وہ سبب فراہم کرنے والے ہیں، اور سبب گواہی ہے جس کی بنیاد پر فیصلہ ہوا ہے، اور قاضی کا جو فیصلہ ہے وہ علت ہے اس کام کے صادر ہونے کے لیے، اس کام کے وجود میں آنے کے لیے،
اور اس علت کا صادر کرنے والا وہ قاضی ہے اور قاضی مباشر ٹھہرے گا۔ تو جب مباشر خود موجود ہے تو اس کے ہوتے ہوئے مسبب کو تاوان لازم نہیں کیا جا سکتا، اس کو ضامن نہیں بنایا جا سکتا۔ تو ہم نے یہ جواب دیا کہ یہاں پر جو مباشر ہے اس کو تاوان لازم کرنا متعذر ہے کہ اس کو ہم ضامن نہیں ٹھہرا سکتے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس نے جو فیصلہ کیا ہے وہ گواہی کی بنیاد پر کیا ہے۔ اگر قاضی کے پاس گواہیاں مکمل ہوتی ہیں، شرائط مکمل ہے اور وہ اس پہ فیصلہ نہ کرے تو وہ گناہگار ہوتا ہے، اور اگر وہ اس پہ فیصلہ کرنے کا اعتقاد ہی نہ رکھے تو وہ تو کافر ہو جاتا ہے اور معزول ہونے کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ تو قاضی نے تو لامحالہ گواہی قائم ہونے کے بعد فیصلہ کرنا ہی ہے، اور وہ اپنے علم کی بنیاد پر ہی عدالت اور فسق کو معلوم کر سکتا ہے، اور اس نے وہ معلوم کیا ہے، تو اس لیے اس کو ضامن ٹھہرانا یہ درست نہیں ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر اس طرح قاضی کو ضامن ٹھہرانا شروع کر دیں گے تو کوئی بھی منصب قضا کے لیے راضی نہیں ہوگا، اس لیے کہ ایک مشکل صورتحال پیدا ہو جائے گی کہ اگر غلط فیصلہ ہو گیا تو ہمیں تاوان دینا پڑے گا، اور قاضی دن میں 20 کیسز نمٹاتا ہے، 20 معاملات کو وہ نمٹاتا ہے، تو اگر 2 4 5 بھی یا 1 2 بھی روزانہ کے اعتبار سے کوئی دعوے غلط ہونا شروع ہو جائے، گواہیاں وہ رجوع ان کے اندر شروع ہو جائے، تو پھر تو منصب قضا کو کوئی بھی قبول نہیں کرے گا۔ تو ان 2 بنیادوں پر قاضی کو ہم ضامن نہیں ٹھہراتے، گواہ کو ضامن ٹھہراتے ہیں۔ عبارت دیکھیے، وعند الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے، لا ضمان علی الشہود اذا رجعوا، کہ اگر گواہ وہ گواہی سے لوٹتے ہیں، گواہی سے رجوع کرتے ہیں تو ان پر ضمان نہیں آئے گا، اذ لا اعتبار للتسبیب عند وجود المباشرۃ، جب عمل کے کرنے والا، کام کے کرنے والا، ارتکاب کرنے والا خود موجود ہو تو سبب فراہم کرنے والے کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ تسبیب یہاں پر گواہ ہے، یعنی سبب قضا کو فراہم کرنے والے، اور سبب قضا وہ گواہی ہے، اور مباشرہ یہ اس سے مراد قاضی ہے کہ قاضی کا حکم اور فیصلہ اس چیز کے وجود میں آنے کا وجہ بنی ہے، علت بنا ہے، تو اس لیے قاضی کو مباشر ٹھہرایا جائے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ قاضی کے ہوتے ہوئے گواہوں کو ضامن بنانا درست نہیں ہے، وہ حکم القاضی۔ قلنا، ہم نے یہ جواب دیا، اذا تعذر تضمین المباشر وهو القاضی، کہ جب مباشر کو ضامن بنانا وہ متعذر ہو، دشوار ہو، اور مباشر یہاں پر قاضی ہے، لأنه ملجأ فی القضاء، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی طرف تو قضاء کے اندر پناہ لی جاتی ہے، اس کی طرف آیا جاتا ہے، رجوع کیا جاتا ہے۔ یعتبر التسبیب، تو جو سبب فراہم کرنے والے ہوں گے ان کا اعتبار کیا جائے گا۔ ملجأ فی القضاء کی جو تفصیل جو آپ سے عرض کر دی ہے کہ 2 بنیادیں ہیں کہ 2 وجوہات کی بنا پر قاضی کو ضامن نہیں بنایا جاتا۔ اس کے بعد جو مسئلہ ہے اس کے اندر مصنف رحمہ اللہ نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ اگر گواہ وہ لوٹتے ہیں تو ہم ان کو کس نوعیت کا ضمان لازم کریں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ جو گواہ باقی رہ جائیں گے، اپنی گواہی پر قائم ہوں گے، ان کا اعتبار کیا جائے گا، جو رجوع کر چکے ہیں ان کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اس مسئلے کے اندر مصنف رحمہ اللہ نے 4 صورتیں ذکر کی ہیں، عبارت پڑھ کر ہی قانون اور قاعدے کو سمجھ لیتے ہیں۔ فَإِن رَجَعَ أَحَدُهُمَا ضَمِنَ نِصْفًا، اگر 2 گواہوں میں سے ایک رجوع کر لیتا ہے، دوسرا اپنی گواہی پر قائم ہے، تو وہ رجوع کرنے والا نصف چیز کا، نصف فیصلے کا ضامن ہوگا، یعنی اگر قاضی نے 1 لاکھ روپے کا فیصلہ کیا ہے تو 50,000 کا وہ ضامن ہوگا۔ وَالْعَبْرَةُ لِلْبَاقِي لَا لِلرَّاجِعِ، گواہی کے معاملے میں جو افراد لوٹیں گے تو لوٹنے والوں کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، اپنی گواہی پر قائم رہنے والے، باقی رہنے والوں کا اعتبار کیا جائے گا۔ آگے 4 مثالیں ذکر کی ہیں، اس کو دیکھیں۔ فَإِن رَجَعَ أَحَدُ ثَلَاثَةٍ شَهِدُوا لَمْ يَضْمَنْ، اگر 3 افراد نے گواہی دی تھی، ان میں سے ایک نے رجوع کر لیا، وہ رجوع کرنے والا کسی چیز کا بھی ضامن نہیں بنے گا۔ وجہ کیا ہے کہ پیچھے گواہی پر قائم رہنے والوں کا نصاب مکمل ہے، لِبَقَاءِ نِصَابِ الشَّهَادَةِ، گواہی کا جو نصاب ہے وہ مکمل باقی ہے، یعنی 2 افراد باقی ہیں۔ تو ہم نے کہا تھا کہ رجوع کرنے والے کا اعتبار نہیں ہے، پیچھے جو باقی رہنے والے ہیں ان کو دیکھا جائے گا، تعداد مکمل ہے تو وہ ضامن نہیں بنے گے۔
وَإِن رَجَعَ آخَرُ ضَمِنَ نِصْفًا، اگر ان تینوں میں سے جن میں سے ایک نے پہلے رجوع کر لیا ایک اور فرد رجوع کر لیتا ہے، یعنی دو افراد رجوع کر لیتے ہیں، ضَمِنَ نِصْفًا، تو یہ دونوں آدھی چیز کا ضامن بن جائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ لِأَنَّ نِصْفَ نِصَابِ الشَّهَادَةِ باقٍ، کہ گواہی کا آدھا نصاب باقی ہے، ایک فرد اپنی گواہی پر قائم ہے تو اس کا اعتبار اگر کرے تو آدھی گواہی ختم ہوئی اور اس آدھی گواہی کی وجہ سے وہ آدھے فیصلے کے ضامن بنیں گے۔ دوسری مثال دیکھیے، وَإِن رَجَعَتْ امْرَأَةٌ مِّن رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ ضَمِنَتْ رُبْعًا، اگر دو عورتوں اور ایک مرد نے کسی معاملے میں گواہی دی ہے اور پھر ایک عورت وہ اپنی گواہی سے لوٹ جاتی ہے، رجوع کر لیتی ہے، تو یہ عورت چوتھے حصے کی ضامن بنے گی، یعنی ربع مال کی ضامن بنے گی۔ یعنی اگر 100 روپے کا مسئلہ تھا اور ایک مرد اور دو عورتوں نے گواہی دی تھی، ایک عورت جو ہے وہ رجوع کر لیتی ہے تو 75 روپے پر تو گواہی باقی ہے، 25 روپے کی وہ ضامن بن جائے گی۔ وَإِن رَجَعَتَا ضَمِنَتَا نِصْفًا، اور اگر دونوں عورتیں اپنی گواہی سے رجوع کر لیتی ہیں تو پھر آدھے مال کی وہ ضامن ہوں گی، اس لیے کہ جو گواہی باقی ہے وہ ایک مرد کی ہے اور مرد کی گواہی آدھے نصاب کے برابر ہے۔ آگے تیسری مثال دیکھیے، وَإِن رَجَعَتْ ثَمَانٍ مِّن رَجُلٍ وَعَشْرِ نِسْوَةٍ فَلَا غَرْمَ، اگر 10 عورتیں اور ایک مرد ان میں سے 8 عورتیں وہ رجوع کر لیتی ہیں تو کوئی تاوان نہیں آئے گا، کوئی ضمان نہیں آئے گا، اس لیے کہ ایک مرد اور دو عورتیں گواہی پر باقی ہیں اور یہی نصاب شہادت ہے، نصاب گواہی ہے، تو اس کے باقی رہنے کی وجہ سے کوئی بھی ضامن نہیں بنے گا۔ وَإِن رَجَعَتْ أُخْرَى، اگر 9 عورتیں رجوع کر لیتی ہیں، ان 8 کے بعد ایک اور نے رجوع کر لیا، ضَمِنَتِ التِّسْعُ رُبْعًا، تو یہ 9 عورتیں سب کی سب چوتھائی مال کی ضامن بنیں گی، اس لیے کہ ایک مرد اور ایک عورت گواہی پر قائم ہے تو گویا 3 حصے نصاب گواہی مکمل ہے، چوتھا حصہ ختم ہوا ہے تو اس چوتھے حصے کی یہ 9 عورتیں ضامن بنے گی، یعنی 100 روپے ہے تو 25 روپے کی یہ 9 عورتیں ضامن بنے گی، لِبَقَاءِ ثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ النِّصَابِ، کیونکہ نصاب کے 3 چوتھائیاں باقی ہیں، اس کی گواہی پوری ہے۔ وَإِن رَجَعَ الْكُلُّ، اگر یہ 10 عورتیں اور ایک مرد سب ہی رجوع کر لیتے ہیں، فَعَلَى الرَّجُلِ سُدُسٌ، مرد ہے اس پر چھٹا حصہ ضمان لازم ہوگا، عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، وَنِصْفٌ عِندَهُمَا، اور صاحبین کے نزدیک مرد کو آدھے مال کا ضامن ٹھہرایا جائے گا۔ وَمَا بَقِيَ عَلَيْهِنَّ عَلَى الْقَوْلَيْنِ، اور جو باقی مال ہوگا وہ دونوں قولوں کے مطابق عورتوں پر لازم آ جائے گا، یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک چھٹا حصہ جب مرد نے ادا کرنا ہے، اس نے ضمان دینا ہے، تو باقی جو 5 حصے رہ جائیں گے وہ تمام عورتیں مل کے ادا کریں گی، اور صاحبین کے نزدیک آدھے کا ضامن وہ مرد ٹھہرے گا اور باقی جو آدھا ہے اس کی تمام عورتیں ضامن ٹھہریں گی۔ آگے دلائل دیکھیے، لہما، صاحبین کی دلیل یہ ہے، ان الرجل الواحد نصف النصاب، کہ ایک مرد وہ آدھا نصاب ہے، والنساء وان کثرن یقمن مقام رجل واحد، عورتیں اگرچہ زیادہ ہیں لیکن تمام عورتیں مل کر ایک مرد کے قائم مقام ہوتی ہیں، تو اس لیے ان کو آدھے مال کا ضامن ٹھہرایا جائے گا۔ امام صاحب کی گواہی دیکھیے، ولی ابی حنیفہ رحمہ اللہ، ان کل امرأتین مع الرجل تقوم مقام رجل واحد، ہر 2 عورتیں وہ ایک مرد کے قائم مقام ہیں، تو 10 عورتیں ہیں تو یہ 5 مردوں کے قائم مقام ہیں، تو 5 حصے انہوں نے ضمان ادا کرنا ہے، اور جو چھٹا حصہ ہوگا چونکہ ایک مرد 2 عورتوں کے برابر ہوتا ہے وہ مرد ادا کرے گا، اس کو ضامن ٹھہرایا جائے گا۔ فتویٰ امام صاحب کے قول پر ہے، وَإِن رَجَعْنَ فَقَطْ فَنِصْفٌ إِجْمَاعًا، اور اگر صرف عورتیں اپنی گواہی سے رجوع کر لیتی ہیں، مرد گواہی پر قائم ہے، تو بالاجماع آدھے مال کی یہ ساری ضامن ٹھہریں گی، لِبَقَاءِ نِصْفِ النِّصَابِ، کیونکہ نصف جو نصاب ہے وہ باقی ہے اور وہ مرد ہے کہ اپنی گواہی پر قائم ہے، وہ ابھی تک اس نے رجوع نہیں کیا، تو آدھا نصاب گویا قائم ہے، بقیہ آدھا نصاب جس سے رجوع کر لیا گیا تو یہ 10 عورتیں اس کی ضامن ہوں گی، تاوان ادا کریں گی۔ چوتھی مثال، وَغَرِمَ رَجُلَانِ شَهِدَا مَعَ امْرَأَةٍ ثُمَّ رَجَعُوا إِلَيْهَا، 2 مرد اور ایک عورت نے کسی معاملے میں گواہی دی، پھر مردوں نے تو رجوع کر لیا لیکن عورت اپنی گواہی پر قائم ہے، تو اس صورت کے اندر
مردوں کو تمام مال کا تاوان ادا کرنا پڑے گا، تمام فیصلہ ان کے سر پڑے گا، عورت کے باقی رہتے ہوئے بھی کسی قسم کی کمی اس تاوان میں نہیں آئے گی۔ کیوں؟ لأنه لم يثبت بشهادة المرأة الواحدة شيء، اس لیے کہ ایک عورت کی گواہی سے کچھ بھی ثابت نہیں ہوا اس مسئلے میں۔ تو جب عورت کی گواہی سے کچھ بھی ثابت نہیں ہوا تو اس کے گواہی پر باقی رہنے سے تاوان اور زمان کے اندر کسی قسم کا فرق بھی نہیں آئے گا، تمام مال کے وہ مرد ضامن ہوں گے، تاوان ادا کریں گے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، بقیہ مسائل انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں پڑھتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس واقعی تکمیل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔